العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإن من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ومن خير أكحالكم الإثم فإنه ينبت الشعر ويجل البصر. حضرت ابن عباس کی یہ روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سفید کپڑے پہنو. البسوا من ثيابكم البياض، اپنے کپڑوں میں سفید کپڑے کو پہنا کرو. سفید کپڑا پہننا مستحب ہے. مردوں کے لیے سفید کپڑا استحباب کے درجے میں، زندگی میں بھی اور اسی طرح مرنے کے بعد کفن سفید کپڑے کا ہو. اسی طرح عورتوں کے لیے سفید کپڑے کا کفن دینا مستحب ہے. گویا سفید کپڑے کا کفن مرد عورت دونوں کے لیے یکساں اور برابر ہے، دونوں کے لیے مستحب ہے. البتہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ سفید کپڑے کے بجائے مردوں کو دھاری دار کپڑے سے کفن پہنایا جائے، اور ہلکے پھلکے رنگ کا کپڑا جو زندگی میں استعمال کرتا تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے. لیکن مستحب یہ ہے، سنت یہ ہے کہ سفید کپڑے میں کفن دیا جائے. عورتوں کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ اس کے رنگ کے مطابق جس طرح کے رنگ کا کپڑا دنیا میں وہ پسند فرماتی تھی، اگر ویسے کپڑے میں کفن دے دیا گیا تو جائز ہے. لیکن مستحب اور سنت یہ ہے کہ اس کے لیے بھی سفید کپڑے ہی کا کفن ہو. سفید کپڑا زندگی میں اور مرنے کے بعد کفن پر اس لیے مستحب اور سنت ہے کہ سفید کو اللہ پاک پسند فرماتی ہے. فرشتوں کا لباس بھی سفید ہوتا ہے، فرشتے کو بھی سفید پسند ہے. اور سفید ظاہری لباس جو ہے وہ جب اجلا ہوگا تو ظاہر باطن کا ترجمان ہوتا ہے، جس سے اشارہ ہوگا کہ جیسے اپنے ظاہری لباس کپڑے کو سفید رکھا ہے ویسے باطنی طور پر اپنے قلب کو بھی سفید کرو، گناہوں کی آلودگیوں سے پاک صاف کرو. اس وجہ سے بھی سفید کپڑے کو پسند کیا گیا. حضور نے کہا البسو پہنو. یہ البسو امر ہے جو ندب اور استحباب پر محمول ہے، کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے. پہنو اپنے کپڑوں میں البیاض سفید کپڑے کو. فَإِنَّا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، اس لیے کہ یہ سفید کپڑے تمہارے بہترین کپڑوں میں سے. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور انہی سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن دو. وَمِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِ، یہاں کپڑوں کے ساتھ کحل یعنی سرمے کا بیان ہو رہا ہے. دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ کپڑے سے زینت ہوتی ہے، ویسی سرمے سے بھی زینت ہوتی ہے. تو زینت میں اشتراک کی وجہ سے مناسبت کے پیش نظر کپڑوں کے ساتھ سرمے کا بیان ہوا. فرمایا وَمِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمْ، وَأَكْحَال کحل کی جمع ہے، اور تمہارے بہترین سرموں میں سے اسمد ہے. اسمد ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے جس سے سرما سیاہ رنگ کا تیار ہوتا ہے لیکن سرخی مائل ہوتا ہے. اسمد نامی سرما کا فائدہ یہ ہے فَإِنَّهُ يُنبِتُ الشَّعْرَ، کہ وہ پلکوں کے بال کو اگاتا ہے، بڑھاتا ہے. بال سے مراد پلکوں کے بال ہے. اور یجل البصر، نگاہ کو تیز کرتا ہے. یہ سرما آنکھوں میں جلا بخشتا ہے، روشنی کو بڑھاتا ہے، بصارت میں اضافہ کرتا ہے. طبی اعتبار سے بھی اس کا بڑا فائدہ ہے. اس لیے فرمایا بہترین سرما
اسمد نامی سرما ہے، لہذا اسمد والے سرمے کو استعمال کیا کرو۔ فَإِنَّهُ يُنبِتُ الشَّعْرَ، اس لیے کہ یہ بال کو یعنی پلکوں کے بال کو اگاتا ہے، بڑھاتا ہے، اور یجل البصر، آنکھ کی بینائی کو تیز کرتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسری روایت حضرت علی کی ہے، اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تغالوا فی الکفن، کفن میں غلو نہ کرو۔ کفن میں غلو نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اعلیٰ نفیس انتہائی قیمتی کپڑا کفن میں نہ لگاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ صَلْبًا سَرِيًّا، اس لیے کہ وہ بہت جلد چھین لیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبر میں گیا، مٹی پڑی اور وہ کپڑا بہت جلدی بوسیدہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اعلیٰ قیمتی انتہائی نفیس کپڑا استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہت قیمتی کپڑے کو کفن میں استعمال کرنے سے حدیث پاک سے ممانعت ثابت ہوئی ہے۔ آگے روایت حضرت ابو سعید خدری کی ہے، ان کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا کہ انہو لما حضرہ الموت، کہ جب ان کی موت کا وقت ہوا، ان پر موت حاضر ہوئی، یعنی جب قریب المرگ ہوئے، دعا بثیاب جدد، جدد جدید کی جمع ہے، تو وہ نئے نئے کپڑے منگوائے، فلبسہا، اور انہیں پہنا، ثم قال، پھر فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ المیت یبعث فی ثیابہ، کہ میت کو اٹھایا جائے گا انہی کپڑوں میں التی یموت فیہا، جن کپڑوں میں وہ وفات پایا تھا، جن کپڑوں میں اس کی موت آئی تھی۔ یہاں یبعث جو کہا اٹھایا جائے گا انہی کپڑوں میں جن کپڑوں میں وہ مرا تھا، حالانکہ ایک دوسری روایت سے ثابت ہے، جیسا کہ مشہور ہے کہ بعث جو ہوگی یعنی قیامت پر جو حشر ہوگا، تو میدان محشر میں لوگ جو اٹھائے جائیں گے وہ حفاۃ عورات، ننگے بدن ننگے پیر، تو یہ انہی کپڑوں میں اٹھایا جانا، یہ تو اس مشہور دوسری روایت سے متعارض ہے۔ اس لیے محدثین نے وضاحت فرمائی اور کہا کہ یہ جو بعث ہے یہ میدان محشر میں اٹھائے جانے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ قیامت پر قبر سے اٹھائے جانے کے معنی میں۔ اس بعث اٹھائے جانے سے مراد قبر سے اٹھنا ہے، کیونکہ میدان محشر میں جو جانا ہوگا وہاں تو بدن پر کپڑا نہیں ہوگا، برا نہ اٹھیں گے، لہٰذا یہ توجیہ کر لی جائے تو حدیث کا جو تعارض ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ یہاں جو ثیاب کا لفظ ہے یعنی کپڑے، یہ کپڑے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ثیاب سے اعمال مراد ہے، تو نئے اعلیٰ قسم کے کپڑے مراد اچھے اچھے نیک اعمال ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں اعمال کو ثیاب سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو پاک رکھیے۔ بعض مفسرین نے یہاں ثیاب سے اعمال مراد لیا، یعنی اپنے اعمال اچھے رکھیے، پاک صاف رکھیے، یعنی نیک اعمال کرتے رہیے۔ بہرحال حضرت ابو سعید خدری دنیا سے رخصت ہو رہے، تو آپ نے محض صفائی اور پاکیزگی کے لیے نئے کپڑے منگوا لیے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے ایک حدیث ان کے ذہن میں تھی، اس لیے وہ حدیث بیان فرما دی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کو دلیل بنا کر اپنے دعوے پر پیش کر رہے ہوں کہ آدمی قیامت میں اور حشر نشر میں انہی کپڑوں میں اٹھے گا جن کپڑوں میں اس کا انتقال ہوا، یہ مطلب نہیں، بلکہ صفائی کے لیے، پاکیزگی کے لیے ایک کپڑے اچھے نئے منگوائے، اشارہ کہ جیسے ظاہر اللہ نے پاک کر دیا ہے، اچھا اعلیٰ
نیا کپڑا پہنا دیا، اللہ اپنے فضل سے باطن کو بھی پاک صاف فرما دے، ظاہر باطن دونوں کی یکسانیت ہو جائے، دونوں اجلے ہو جائے۔ اور حدیث حضور کی ذہن میں آئی، وہ حدیث انہوں نے بیان فرما دی، اس سے اپنے عمل پر استدلال کرنا مقصود نہیں ہے۔ آگے روایت حضرت عبادہ بن صامت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خیر الکفن الحلہ، کہ بہترین کفن حلہ یعنی پوشاک ہے، دو کپڑوں پر مشتمل، وخیر الاضحیہ، اور بہترین قربانی سینگ والا مینڈھا دمبا ہے۔ حلہ یہ ایک رنگ کے دو کپڑے کو کہتے ہیں، جس کو آج کی زبان میں پوشاک سوٹ بولتے ہیں، ایک رنگ کے دو کپڑے۔ یعنی ایک ہی رنگ کے دو کپڑے ہوں، ایک تو ایثار ہو تہبند، ایک لفافہ قمیص اوپر سے جو چادر لپیٹ دے۔ بہرحال یہاں دو کپڑے جنہیں حلہ کہا جاتا ہے، ایک رنگ کے، ان دو کپڑوں میں کفن دینے کا ثبوت ہو رہا، حالانکہ معقول وضاحت ہو چکی ہے، 3 کپڑے، احناف کے ہاں 5 کپڑے۔ اصل میں یہ جو دونوں طرح کی روایتیں ہوئی، 2 کپڑے یا 3 یا 5، یہ سنت کے مختلف مراتب ہیں۔ یہاں جو حلہ یعنی 2 کپڑے پر مشتمل کفن بہتر قرار دیا گیا، یہ سنت کا ادنا درجہ ہے، یعنی 1 کپڑا نہ ہو، 2 ہو۔ اور ماقبل کی روایت میں جو 3 یا 5 کہا گیا، وہاں سنت کا اعلیٰ درجہ ہے، یعنی اعلیٰ یہ ہے کہ 3 ہو، ادنا یہ ہے کہ 2 ہو، بہرحال 2 سے کم نہیں۔ اور ایک کفن ہے جو سنت والا نہیں بلکہ ضرورت والا ہوتا، اور وہ ضرورت والا کفن یہ ہے کہ مرد کے لیے 1 کپڑا کافی ہے، پوری چادر، اگر کچھ اس کے علاوہ میسر نہ ہو تو ضرورتاً 1 کپڑا کافی، اور عورت کے لیے ضرورت والا جو کفن ہوگا وہ 2 کپڑے، اگر اس کے علاوہ میسر نہ ہو سکے۔ فرماتے ہیں خیر الکفن الحلہ، کہ بہترین کفن حلہ ہے، حلہ یعنی سوٹ والا 1 رنگ کے 2 کپڑے، اور بہترین قربانی مینڈا الاقرن، جو قرن والا یعنی سینگ والا دمبا ہو۔ آگے کی روایت ہے حضرت ابن عباس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقتولین کے بارے میں حکم فرمایا، قتلہ قتیل کی جمع، غزوہ احد میں جو صحابہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ان مقتولین شہداء کے بارے میں حضور نے حکم فرمایا ان ینزع عنہم الحدید، کہ ان سے لوہے کو ہٹا دیا جائے، نکال دیا جائے۔ حدید لوہا سے مراد اسلحہ ہے، یعنی ہتھیار، زرہ وغیرہ۔ والجلود، اور چمڑے کو ہٹا دیا جائے۔ جلود سے مراد جسم پر جو زائد کپڑے ہوتے، مثلا کوٹ وغیرہ، پوستین وغیرہ جو لگا رکھے، جو عام طور پر چمڑے کے بنے ہوتے، ان کو ان شہداء سے الگ کر لیا جائے، اتار لیا جائے۔ وَأَن يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، اور انہیں دفن کیا جائے ان کے خونوں کے ساتھ اور ان کے کپڑوں کے ساتھ، یعنی انہیں غسل نہ دیا جائے، بغیر غسل ہوئے ان کے خون کے ساتھ لت پت دفن کر دیا جائے، تاکہ اللہ کے پاس یہ خون بھی ان کے لیے شہادت دینے والے ہو جائیں، اسی حال میں اللہ کے پاس ہو جائیں۔ اور جو کپڑے ضرورت کے پہن رکھے ہیں بس انہی میں کفن دیا جائے، گویا کہ ان کے لیے
کوئی الگ سے کپڑا کفن کے لیے نہیں ہوگا اور ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، ان کے خون اور ان کے پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ البتہ جو زیرہ ہتھیار جو لوہے کے ہیں اور پوستین اور کوٹ واسکٹ وغیرہ چمڑے کے جو بنے ہوتے ہیں زائد کپڑے، ان سب کو نکال دیا جائے۔ بہرحال شہداء کو ان کے اپنے اصل کپڑے میں دفن کیا جائے، یہ شرعی حکم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.